بالعموم بیشتر علاقوں میں دو طرح کی دانش میرے خیال سے پائی جاتی ہے۔ ایک تو دیہی دانش ہے، دوسری جو ہے وہ شہری۔ تو یہ رورل اور اربن وزڈم ہے، جو یہ وزڈم ایک جنرل وزڈم ہے، وہ ان دونوں کے ملانے سے بنتی ہے۔ پردیس کی باتیں، غیر ملک کی باتوں میں پہلے اس کو تھوڑا سا ایک فنی لحاظ سے بھی اور افسوس کے لحاظ سے بھی یہ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ وہ لوگ جو دیہاتوں سے ڈائریکٹ غیر ممالک میں گئے، وہ پہلی بار دوسری بار جب جاتے ہیں اپنے وطن واپس آتے ہیں، تو جو سامان لے کے جاتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ ٹیشو پیپر لے کے جاتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ جس کی کوئی وہ آتی ہی پاکستان سے ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے ہی آ کے کوئی بہت سی چیزیں جو ہیں بکتی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ دیہات سے سیدھے غیر ممالک میں پہنچے ہیں۔ ان کی عقل میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو شہروں سے جن کا تعلق ہے یا شہروں میں عام ملتی ہیں یا شہری زندگی کا روزمرہ معمول جو ہے اس میں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ وہ سمجھ جاتے ہیں جب زیادہ وقت ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بیسک بات ہے، اس کو فل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے اس دانش کو۔ وہ چاہے جتنے بھی عقل مند ہوں گے دیہاتوں میں، شہری دانش یا اربن وزڈم جب تک ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ بہت ادھوری عقل کے مالک ہوتے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ اسی طرح شہری لوگ جو ہیں جب وہ دیہاتی زندگی سے نابلد ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً اپنے ملک کی، ہم پاکستان کی بات چلیے کر رہے ہیں، اپنے ملک کی 75 سے 80% آبادی کے معاملات سے ڈائریکٹ کنسرن نہیں ہے، یا ان کا وہ تجربے میں ان کے نہیں ہے۔ تو اب بات جو میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیہات اور شہر کی وزڈم کو جب ملایا جائے گا تو وہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ بنتا ہے۔ علم جو ہے، کتابیں ہیں، بحث مباحثے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن دونوں علاقوں کی وزڈم کو جب ہم آہنگ کر کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انسان ملک کو بھی سمجھ لے گا، ملک کی لوگوں کو بھی سمجھ جائے گا، اور دیہات اور شہر کے لوگوں کے رہنے والے جو ہیں ان کے مزاج، ان کی نفسیات، ان کے سوچ کا طریقہ، ان کے علوم کی حدیں جو ہیں وہ مور اور لیس اسے انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو جو بھی رسم و رواج ہیں دیہاتوں کے یا شہروں کے، ہم اس پر بحث کرنا ویسے موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی دانش ہے جس میں وہ زندہ ہیں، اور شہروں سے اگر ان کا تعلق نہیں بھی ہے تو جب وہ صرف دیہاتوں میں رہ کر دیہاتوں میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے وہاں کی عقل کے مطابق، وہاں کی دانش کے مطابق ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں، ان کا تعلق یا ان کا معاملہ جب شہری لوگوں سے پڑتا ہے تو پھر ان کی جنگ ہے جو زندگی کی، اس میں انہیں ذرا اور طرح سے پیش آنا پڑتا ہے، یا اس میں پھر ان کی کامیابی اور ناکامی کے پیمانے متعین ہوتے ہیں، اینڈ وائس ورسا۔ اسی طرح شہری لوگ بھی جب تک ان سے دیہاتی لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کا پڑے گا اور انہیں ان کی وزڈم کا ہی نہیں پتہ چلے گا، وہ اپنی کیلکولیشن جو ہے وہ یہیں پہ بناتے رہیں گے۔ تو میرے نزدیک بہترین عقل وہی ہے کہ جو دونوں علاقوں میں تجربے میں گزاری جائے، ان میں ہم آہنگی جو ہے صرف پڑھ لکھ کر نہ پیدا کی جائے، بلکہ لوگوں کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہو، اسے انڈرسٹینڈ کریں، اور پھر وہ معاملات کو اپنے ملکی حوالے سے، انسانی حوالے سے
اخلاقی حوالے سے صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے، اور طور طریقے جو ہیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کر کے تو ہم انہیں گزار سکتے ہیں۔ یہ ساری جو باتیں کیں، آگے جو میں آپ سے ایک کہانی شیئر کرنے والا ہوں اس کے ساتھ اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ دیہاتوں کی زندگی اور طرح کی ہے، جس میں وہاں پر اپنی سازشیں ہوتی ہیں، جہاں پر وہ اپنے طریقے سے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح غلط کے ان کے اپنے معیار ہیں، اور لالچ میں آ کر وہ کس حد تک جاتے ہیں، اور حقیقت کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس طرح سے وہ اپنی زندگی سے الجھتے ہیں یا پریشان ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایک کہانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، پراسرار موت۔ تو ایک موت ہے، پراسرار موت، جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے تھوڑی سی علاقائی سازش بھی ہے، اور یہ بات محض کہانی نہیں ہے، حقیقت سے کسی حد تک جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، پراسرار موت۔ ایک افسانہ کہہ لیجئے، کہانی کہہ لیجئے، میرے نزدیک ایک جیسی چیزیں ہیں۔ رات کا دامن ابھی پوری طرح نہ بکھرا تھا، خشک ہوائیں بھی غلطی ہو رہی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ رات کا دامن ابھی پوری طرح نہ بکھرا تھا، خنک ہوائیں بھی زیادہ تیز نہ تھیں، مگر پتوں کی سرسراہٹ سے ماحول پراسرار ہو رہا تھا۔ قبرستان کے درختوں کے جھنڈ کی اوٹ میں سیاہی زیادہ گھنی ہو چکی تھی، اور انہی کے نیچے جب کوئی جانور ادھر سے ادھر جاتا تو خزاں رسیدہ پتوں کے بدن خاصی دور تک چٹکتے سنائی دیتے۔ رات کے اس حصے میں سارا گاؤں نو بیاہتا میت کو کندھا دیے درختوں کے جھنڈ سے تھوڑے فاصلے پر تازہ کھدی قبر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک بوڑھا اس عورت کی میت کو قبر میں اتارتے ہوئے دکھ کے ساتھ ساتھ تذبذب کی کیفیت میں بھی تھا۔ اس نے انتہائی چابک دستی سے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا بہت سا زیور اپنے کرتے کے نیچے سے نکالا اور اس میت کے سرہانے رکھ دیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر جھنڈ کے اندھیرے میں ایک شخص نے یہ منظر دیکھ لیا، اور جب یہ نئی قبر تیار ہو گئی تو سب مرحومہ کے حسن اور اخلاق کے قصے دہراتے ہوئے اس کی بدقسمتی پر افسوس کرنے لگے۔ اسی طرح قبرستان میں ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔ تھوڑی دیر رات کی سیاہ چادر میں سب دبک اور سہم کر لیٹ گئے۔ صرف گاؤں کا چوکیدار اپنا لمبا ڈنڈا زمین پر پٹکتا گلیوں میں گھوم رہا تھا، یا پھر جھنڈ کے اندھیرے میں کھڑے ایک شخص کی نظریں اب بھی تازہ بنی قبر کے سرہانے جمی ہوئی تھیں۔ وہ آخری فیصلہ کر کے قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ قبر کو کھودتا گیا، اسے اپنے کئی خواب پورے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ قبر اکھاڑتے ہوئے اسے کوئی دقت نہ ہوئی، اور جب وہ قبر کی بالائی تہہ کی اینٹیں اٹھا چکا تو اسے لاش کی ٹانگیں نظر آ جانی چاہیے تھیں، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں اور دوسری اینٹیں بھی اٹھانے لگا۔ اسے لاش کے کفن میں لپٹے ہوئے پاؤں نظر آ گئے۔ اس نے جلدی سے بقیہ اینٹیں اٹھائیں، اور جب اپنی تمام تر بینائی مجتمع کر کے آسمان کو دیکھا تو چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل رہا تھا۔ اسے تسلی ہوئی اور دوبارہ نظر قبر کے اندر مرکوز کر دی۔ چاند کی روشنی قبر کے اندر زندہ آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ نظر جب اس شخص کی آنکھوں سے ٹکرائی تو اس کے جسم کا رواں رواں خوف سے لرز گیا۔ اس نے یقین کے لیے دوبارہ کفن میں لپٹی اس عورت کو دیکھا جو گود میں سونے کی پوٹلی لیے بیٹھی تھی، تو چیخیں اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئیں اور وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ وہ کفن میں لپٹی ہاتھ میں سونے کی پوٹلی تھامے اٹھی، چند سیکنڈ لمبے سانس لیے،
اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ گاؤں میں اب چاندنی کی چادر تن چکی تھی، اور جب ہوا کا ایک جھونکا قبرستان سے گاؤں کی طرف لپکا تو سوئے ہوئے کتے بدن میں سنسناہٹ محسوس کر کے اٹھ گئے اور بلا وجہ بھونکنے لگے۔ چوکی دار نے بھی پلٹ کر دیکھا اور پھر کچھ نہ نظر آنے پر دوبارہ ڈنڈا پٹکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ پہلے تو رات کے گھناؤنے پن سے ڈری، پھر شاید وہ سارا ڈر سمٹ کر اس کا ساتھی بن گیا اور بلا خوف قبرستان سے نکل کر گاؤں کی گلی کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن اب معمول پر آ چکا تھا۔ اس نے زیور پکڑے، ہاتھ کو ایک طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو چھو کر اس کے اندر پلنے والی نئی زندگی کے وجود کا یقین کیا اور مطمئن ہو کر دوسری باتوں کی طرف دھیان کر دیا۔ یہ گزشتہ صبح کی ہی بات تھی کہ جب وہ بخار سے تپ رہی تھی اور اس کی بیوہ جیٹھانی اس کی تیمارداری کر رہی تھی۔ اس دوران اس نے دوائیوں کے ساتھ کچھ کھلا دیا تھا کہ وہ بے سدھ ہو گئی۔ پھر جب اس کا سسر دوائیاں لینے شہر گیا تو برف کی سلیں لا کر اس کے ارد گرد رکھتی، تب وہ صرف دیکھ اور محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ کہنے یا کہہ سکنے کی سکت اس میں باقی نہ رہ گئی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے مڑ کر قبرستان کو دیکھا، ایک جھرجھری اس کے بدن میں دوڑ گئی اور وہ اس سمت بڑھنے لگی جس طرف سے ڈنڈا پٹکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گلی کا موڑ مڑی ہی تھی کہ وہ آواز اچانک رک گئی، ڈنڈا ہاتھوں سے گر گیا اور وہ بھوت بھوت چلاتا ہوا دوسری گلی میں بھاگ گیا۔ ادھر گھر میں اس کا سسر اپنے کمرے میں کروٹیں بدل رہا تھا۔ دونوں بیٹے تو دشمنوں نے قتل کرا دیے، اور چھوٹی بہو کو جو میری جائیداد کا وارث پیدا کرنے والی تھی، بڑی بہو نے ڈائن بن کر کھا لیا۔ لالچ کی اس پوٹلی کو جس روز میں گھر لایا تھا، وہی میری زندگی کا سب سے بدقسمت دن تھا۔ وہ اکثر چھوٹی کے زیورات کو حسد کی نظر سے دیکھتی تھی، اور جب وہ پیٹ سے ہوئی تو اس کے حسد کی انتہا نہ رہی۔ چھوٹا بیٹا قتل ہوا پر بڑی کا لالچ نہ مرا، مگر میرے کیے کی بھی سوائے خدا کے کسی کو خبر نہیں۔ اب یہ ڈھونڈے وہ سونا، قاتلہ، ڈائن، مردود۔ دوسرے کمرے میں بڑی بہو خوشی میں سونا پائی تھی۔ وہ آج سے ہی بوڑھے سسر کے دن گننا شروع ہو گئی تھی، اور یہ سوچنا بھی کہ اس گنتی کو مختصر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ زیورات کہاں ہیں؟ یہ سوال اس کے ذہن میں آیا اور وہ اٹھ کر سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سسر نے بہو کو حقارت سے دیکھا۔ بابا، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ جب سے دیور جی کا انتقال ہوا ہے، میں اور دیورانی ہمیشہ اکٹھی ہی سوئی ہیں۔ آج کمرہ کھانے کو دوڑتا ہے۔ تم نے اپنی ماں کو واپس کیوں بھیج دیا؟ سسر نے روکھے پن سے کہا اور کروٹ بدل لی۔ وہ تو واپس آ گئی ہیں، میں نے انہیں صحن کے ساتھ والے کمرے میں سلا دیا ہے۔ تو اب مجھے مارنا چاہتی ہے؟ بوڑھا اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ کھیس اس کی ٹانگوں تک لپٹا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر بندھے تھے۔ میرے دل پر دیورانی کے دکھ کا پہاڑ ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اسے تو نے مار دیا۔ مجھے شہر سے آنے میں زیادہ دیر تو نہ لگی تھی، تو نے اسے پہلے ہی کفنا دیا۔ ہائے میری قسمت، میں تو پاگلوں کی طرح اس کی زندگی مانگتی رہی، مگر اللہ کا منظور نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب تجھے کمرے میں ڈر لگتا ہے، یہ ڈر تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہی ڈر تیرے ضمیر کی سزا بنے گا۔ زندگی اور موت میں سے کچھ بھی تیرے حصے میں نہیں آئے گا۔ دیکھ لینا۔ وہ خشک اور خوفناک نظروں سے بہو کو دیکھ رہا تھا، جن سے تیروں اور شراروں کے وار منجمد ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ بہو زمین پر سہمی بیٹھی اسے ڈبڈبائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سسر کا پیار اور غصہ دونوں دیکھے تھے، مگر ملامت کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ٹھٹک گئی تھی اور اسے اپنے اعصاب پر دبی ہوئی راکھ بگولوں کی طرح اٹھتی محسوس ہونے لگی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ بڈھے نے چھت کی طرف بلا وجہ دیکھا اور کیس لپیٹتے دروازے کی طرف بڑھا۔ پوچھنے پر کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی چھوٹی بہو کفن پہنے، ہاتھ میں زیورات کی پوٹلی تھامے اس کے سامنے تھی۔
وہ گرتے گرتے کواڑ پکڑ کے بمشکل بچا اور پلٹ کر بڑی بہو کو دیکھا جو چند قدم پیچھے کھڑی تھی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور جسم پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ چھوٹی بہو آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ چھوٹی بہو کے کفن سے قے کے نشانات کافی حد تک بارش نے مٹا دیے تھے۔ اس کے جسم پر پجمردگی چھائی تھی۔ کفنائی دیورانی کی آنکھیں دو نالی بندوق کی طرح جیٹھانی کی آنکھوں پر گڑی تھیں۔ کسی بھی تاثر کے بغیر اس سے کسی بھی ان سے کسی رحم یا معافی کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ بڑی بہو مضبوط جال میں پھنسے ہوئے شکار کی طرح بے بس تھی۔ اس نے چھوٹی کو آہستہ آہستہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں اب قہر کی لہریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ بڑی کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس نے خود کو سنبھالے رکھنے کی کوشش کی۔ اس نے بے بسی سے سسر کو دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے چھوٹی کی پراسرار اور مبہوت کر دینے والی موجودگی پر حیران کن تذبذب کا شکار تھا۔ سسر کی آنکھوں سے کسی بات کا اسے جواب یا سہارا نہ ملا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اس کے کچھ دیر پہلے دہرائے گئے جملے اس کے چکراتے سر کے ساتھ ہی تیز آری کی طرح چلنے لگے۔ اسے اپنا دماغ کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چھوٹی بہت آہستگی سے سنبھل کر پراسرار انداز میں بڑھ رہی تھی۔ بڑی نے آنکھیں بند کیں، پھر اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا۔ اسے لگا وہ آسیبی سائے کی طرف لپک رہے ہیں، ایک چھوٹی کی بدروح کی شکل میں اور دوسرا سسر کے کہے گئے اس جملے کی گونج کی شکل میں کہ یہ ڈر ضمیر کی سزا بن کر ہمیشہ تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ بڑی ان دونوں آسیبوں سے بھاگ کر دور جانے کی کوشش کرنے لگی جہاں دیدہ سسر صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گئی تو چھوٹی نے پلٹ کر سسر کی طرف دیکھا اور زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر خوب دبایا۔ پھر اچانک اس زور سے چیخی کہ بڑی بہو کی دیوانہ وار رفتار میں خوف اور بھی بڑھ گیا ہوگا۔ اسے تو کسی نے نہ دیکھا مگر افسوس پر آئے مہمان ضرور جاگ گئے اور بے تحاشا روتی ہوئی چھوٹی بہو کو دیکھ کر وہ بھی پہلے خوف کا شکار ہوئے، پھر صورتحال کو جان کر اسے چھوٹی کی نیک دلی کا انعام یا کوئی معجزہ سمجھنے لگے۔ مگر جب وہ بے ہوش ہو گئی تو فوری طور پر حکیم کو بلا لیا گیا۔ یہ صورتحال جان اور قبول کر لینے کے بعد سب کا دھیان بڑی بہو کی طرف گیا۔ بھیگی رات میں اسے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی۔ اگلی صبح اس کی لاش دوسرے گاؤں کے ایک کھیت میں پائی گئی۔ سیانوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی موت کی وجہ زہر کھانا تھا جس کا اثر اس پر پوری طرح ہو چکا تھا، مگر چھوٹی کی مقدار میں کچھ کمی رہ گئی تھی۔ اسی رات بڑی بہو کو گزشتہ رات بنائی گئی چھوٹی بہو کی قبر میں دفنا دیا گیا۔ تھینک یو ویری مچ۔